کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ. ان کو دیکھ کر ہرکل نے کہا تھا کہ اگر ساری کائنات بھی جمع ہو جائے، ہم ریت کے ذرات کے برابر بھی لشکر جمع کر لیں، پھر بھی ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے جب تک یہ ان اوصاف کے مالک رہیں گے کہ زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، مرور وقت کی وجہ سے اس کے اوصاف میں، ذات میں کوئی تغیر، تبدل، کوئی خامی، کوئی کجی نہیں آتی. تو جو خالق ہوتا ہے اس کے یہ اوصاف ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہمارا موضوع چل رہا تھا توحید کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بعد یہ ثابت کیا تھا کہ اگر خالق ہے تو وہ خالق کون ہے؟ کیا وہ خالق اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ کوئی جرثومہ، کوئی جن پری، کوئی انسان؟ تو پھر ہم نے یہ ثابت کیا تھا دلائل کے لحاظ سے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں. اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، دلائل دیے تھے کہ یہ ساری کائنات اس پر گواہی دے رہی ہے، ساری مخلوق، کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے. اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت ہم سے غائب ہے، اور غائب کے جاننے کے ہم نے اصول بتلائے تھے کہ غائب کے جاننے کے 3 طریقے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھ لیں اس کمرے میں کیا چیز ہے، یا خود جا کر دیکھ لیں، یا اس جیسی کوئی چیز دیکھ لیں، یا پھر وہاں سے کوئی آ کر ہمیں بتلائے کہ اس کمرے میں یہ ہے. تو اللہ ہم سے غائب ہے اور اس کو عرش کے اوپر جا کر کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ راستہ بند ہے. اور دوسرا کہ اس جیسی کوئی چیز ہو، یہ راستہ بھی بند ہے کیونکہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. تیسرا کہ وہاں سے کوئی آ کر ہمیں بتلائے، تو اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ وہ آ کر ہمیں بتلائیں. تو اللہ نے ان کے ذریعے کتابیں اتاری، رسول بھیجے، انہوں نے آ کر اللہ کے بارے میں بتلایا ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک اللہ ہے. تو اس نے ہم کو یہ بتلایا، اللہ رب العزت نے. تو اس کے رسولوں نے جو بتلایا اور جو اس کی کتابوں میں، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور خاص کر کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آخری رسول نے ہمیں بتلایا ہے. تو اب دنیا تجربہ کرے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے اس پر تحقیق کرے کہ جس نے آ کر بتایا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں یا نقصان کے لیے. تو دنیا میں آج تک جتنے تجربے ہوئے ہیں، جتنے بھی تجربے ہوئے ہیں، تو وہ سارے تجربے یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلام ایسا ہے کہ یہ صرف انسانیت کے فائدے ہی کے لیے ہے. اس کی کوئی بات، چاہے وہ قرآن میں ہو
یا صحیح حدیث میں ہو، کسی بھی انسان کے لیے نہیں، کسی بھی جانور، درندے اور پرندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کائنات کے لیے فائدے مند ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اسلام پر چلتا ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے تجربے کیے، بڑے بڑے عقل مند لوگوں نے، اور پھر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کو، جنہوں نے اس اسلام کو اپنا کر کائنات کے اوپر غالب ہوئے تھے، تو ان کو کیسے شکست دیں۔ اور جب ہرکل نے جنگ یرموک میں اس کو شکست ہو گئی تو اس نے اپنے خاص قسم کے لوگ، عقل مند ماہر دوڑائے کہ جب مسلمان تعداد میں ہم سے تھوڑے ہیں، اسلحہ نہ ہونے کے برابر، اور ہم تعداد میں زیادہ، اسلحہ زیادہ، پھر وہ جیت گئے ہم سے، ہم ہار گئے، کیا وجہ کیا ہے؟ اسباب ڈھونڈو، چیک کرو۔ پھر وہ انہوں نے جو اسباب ڈھونڈے، چیک کیے، دیکھا وہ اسباب کیا ہیں، اسلام کے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ہرکل نے کہا تھا کہ اگر ساری کائنات بھی جمع ہو جائے، ہم ریت کے ذرات کے برابر بھی لشکر جمع کر لیں، پھر بھی ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، جب تک یہ ان اوصاف کے مالک رہیں گے۔ ان کو شکست اسی دن ملے گی جس دن یہ اپنے ان اوصاف سے، ان صفات کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آنے والوں نے مزید تجربے کیے، لمبی بحث ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ مسلمان کو اگر شکست دینی ہے تو ان کو ان کے اسلام سے ان کو دور کر دو۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں آپ، تو پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے عرصے میں خود ہی مر جائے گی، تھوڑے عرصے میں خود ہی مر جائے گی۔ اس طرح مسلمان کو اسلام سے دور کرو، پھر اس سے انتقام ہمیں لینے کی ضرورت نہیں، پھر اس سے انتقام اس کا رب اس سے لے لے گا، وہ اس کو ذلیل کر دے گا، تباہ و برباد دنیا اور آخرت میں کر دے گا۔ تو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اسلام کو اپنائیں۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص، کائنات کا کوئی بھی شخص، مغرب، مشرق، شمال، جنوب کا رہنے والا کوئی بھی انسان ان اصولوں کو اپناتا ہے جو قرآن نے پیش کیے ہیں، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لکھنے والوں نے اس طرح سے لکھا ہے، یہ اسلام اگر اس وقت کے لوگوں کے لیے اس وقت کی اشد ترین ضرورت تھا تو اس زمانے کے بھی یہ اشد ترین ضرورت ہے، اور زمانہ لاکھوں برس آگے بھی چلا جائے یہ اسلام اس وقت کی بھی اشد ترین ضرورت رہے گا۔ یعنی اس کائنات کے فائدے کے لیے، انسانوں، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے یہ اسلام فائدہ ہی فائدہ ہے، خوشی کا سبب ہے، کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز ہے تو پھر تجربے نے یہ ہمیں بتلایا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو پھر اس کو مان لینا چاہیے۔ اور اس اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، تو ماننے والوں نے مانا ہے، تو اس لیے اتنی بڑی گواہی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، تو ایک الگ مستقل موضوع ہے، کئی حصے ہیں اس کے، کچھ میں نے ایک دو ذکر بھی کیے تھے۔ وہ جتنی پیشن گوئیاں ہوئی آج تک 100% مکمل ثابت ہوئی۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے؟ تو اس لیے ہم نے پہلے جتنے ایپیسوڈ گزرے ہیں ان میں ایک تو یہ چیز ثابت کی کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بنی۔ دوسری یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ خالق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں، وہ خالق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اسی طرح یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خالق جو ہے اور مخلوق دو ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ایک خالق، ایک مخلوق۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ؟ یہ سوال غلط ہے، یہ سوال نہیں ہو سکتا، یہ مستحیل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کا خالق فلاں ہے، پھر سوال آئے گا اس کا خالق کون؟
پھر آئے گا سوال اس کا خالق کون، پھر اس کا خالق کون. یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ سوال غلط ہے اس لحاظ سے. تو جو خالق ہے اللہ، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے. وہ خالق ہے اور یہ کائنات مخلوق ہے. اور مخلوق وہ ہوتی ہے، جو مخلوق ہوتی ہے، جس کو پیدا کیا ہوتا ہے، اس کی جتنی صفات ہوتی ہیں، ذات و صفات، وہ ذاتی نہیں ہوتی، ذاتی نہیں ہوتی. یعنی اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوتا، اس کو کسی اور نے بنایا ہوتا ہے، وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، وجود میں بھی اور عدم وجود میں بھی. وہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا. کب تک یہ باقی رہے گا، کب تک زندہ رہے گا؟ مرے گا تب جب اللہ مارے گا، پیدا تب ہوگا جب وہ کرے گا. یہ محتاج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنا خالق نہیں ہے. اس کی کوئی چیز ذاتی نہیں، اس کی ساری خوبیاں، ساری صفات ذاتی نہیں، وجود بھی صفات بھی کسی اور نے دی ہے. اور جو خالق ہوتا ہے اس کی کوئی چیز کسی نے نہیں دی ہوتی، اس کی ساری خوبیاں ذات اپنی ذاتی ہوتی، اس کی ساری خوبیاں ذاتی ہوتی ہے. اور دوسری، اس کی جتنی خوبیاں اور صفات ہوتی ہے خالق کی، وہ مکمل ہوتی ہیں، ان میں کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہوتا. جیسے میں سنتا ہوں لیکن دور سے نہیں سن سکتا، میں دیکھتا ہوں دیواروں کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ خالق ایسا ہے کہ اس کی صفات اتنی مکمل ہیں کہ دور سے بھی سنتا ہے اور دیواروں کے پیچھے سے بھی سنتا ہے، کوئی چیز مانی نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اس کی جتنی خوبیاں ہیں ہمیشہ سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ان چیزوں سے، ان صفات سے، ان خوبیوں سے متصف نہیں تھا پھر ہوا. نہیں، وہ ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، زمانے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ ان خوبیوں کا مالک تھا. کبھی اس کی خوبیوں میں کمی پیشی نہیں آئی زمانے کے گزرنے کی وجہ سے. ہمیشہ ان صفات سے متصف تھا وہ اللہ رب العزت. اور پھر یہ نہیں کہ زمانے گزرنے کی وجہ سے انسان کے اندر نقص آ جاتا ہے، تغیر آ جاتا ہے، تبدل آ جاتا ہے، چیزوں میں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، چیزیں زنگ لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہیں. لیکن وہ ایسا ہے کہ زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، مرور وقت کی وجہ سے اس کے اوصاف میں، ذات میں کوئی تغیر، تبدل، کوئی خامی، کوئی کجی نہیں آتی. تو جو خالق ہوتا ہے اس کے یہ اوصاف ہوتے ہیں. اس کو وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ رہنا. اس کی ساری خوبیاں ذاتی اور مکمل. اور اس کے مقابلے میں جو مخلوق ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہماری ریسرچ ہے، جو مخلوق ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھی، نہ ہمیشہ رہے گی. اس کی خوبیاں کوئی چیز بھی ذاتی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، اور کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہے، کوئی چیز بھی مکمل نہیں، اس کو زوال ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا جو ہے یہ اپنی خالق نہیں، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے. اور جو خالق ہے، اللہ ہے، تو اس کو کس نے کیوں پیدا کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی خوبیاں ذاتی ہیں، مکمل ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جو سمد ہو، اللہ سمد، اللہ سمد ہے. کیا مطلب سمد؟ کہ اس کی ساری خوبیاں ذاتی ہیں، مکمل ہیں، ذاتی ہیں، مکمل ہیں، ہمیشہ سے رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ سارے کمالات ذاتی، مکمل، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں. وہ سمد ہے. سمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، ساری مخلوق اس کی محتاج ہو. کیا مطلب؟ کہ ساری مخلوق اس کی خوبیاں ذاتی نہیں، مکمل نہیں، ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گی، تو اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ محتاج ہے. تو اس لیے اللہ وہ کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ایک کفر ہے، غلط ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کا خالق تو تب ہو وہ کسی کا محتاج ہو، اس کی خوبیاں ذاتی نہ ہو، مکمل نہ ہو، ہمیشہ سے نہ ہو، ہمیشہ نہ رہیں تب. اس لیے یہ عقلی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے. پھر ہم کہیں گے اس کا خالق کون، اس کا خالق کون، اس کا خالق نہ. ایک تو یہ سوال ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. دوسرا، خالق اور مخلوق، خالق کی کیا تعریف ہے؟ خالق کی تعریف یہ، مخلوق کی تعریف یہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سمد ہے،
समद का क्या माना कि वो किसी का मोहताज नहीं, क्योंकि उसकी सारी खूबियां ذاتی मुकम्मल हमेशा से हमेशा, और मखलूक उसकी मोहताज है। सारी कायनात अगर उसकी मोहताज नहीं फिर भी वो खालिक है। सारी कायनात उसकी मोहताज हो, ये शर्त है। तो ये सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं, इला उसका बोलते हैं। तो इसलिए पहली चीज कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, इसको कोई बनाने वाला है, और वो बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। और वो अल्लाह, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, बल्कि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी सारी सिफात ज़ाती हैं और मुकम्मल है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि हम अगर अल्लाह का इनकार करते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो चलें इस दुनिया से तो मरना है। तजुर्बा तो यही बतलाता है कि हम सारे मर जाएंगे। आज तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई इंसान जिंदा हमेशा नहीं रहा। आते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। मरने के बाद एक दावा किया गया है इन किताबों में। वो दावा ये है कि उसके बाद हिसाब व किताब है, जन्नत है, जहन्नम है। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, जन्नत है हमेशा हमेशा की, वो इतनी अच्छी चीज़ है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। जहन्नम इतनी बुरी चीज़ है कि उसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो हम मर गए। अगर तो अल्लाह नहीं है, अगर तो अल्लाह नहीं है, तो फिर हम और तुम बराबर ही, हम और तुम बराबर हैं। और अगर अल्लाह हुआ, हम तो जन्नत में चले जाएंगे। तुम्हारा क्या बनेगा उस आग में? तुम्हारा क्या बनेगा उस आग में? चूंकि इम्कान तो मौजूद है ना, तुम्हारे दिमागों में भी ये सवाल मौजूद है कि मरेंगे, चूंकि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर आपके इख्तियार में कुछ है तो क्या मैं कर सकता हूं, फिर अपने आप को बूढ़ा ना होने दें, बूढ़ा ना होने दें। ठीक है, बूढ़ा भी मरे नहीं, कहते मैं नहीं मरता। बड़े बड़े डॉक्टर बुला लें, बड़े बड़े, देखिए दुनिया वाले बड़े बड़े डॉक्टर, साइंसदान, अतिब्बा और पैसे वाले अपने आप को बूढ़ा होने से रोक नहीं सके, मरने से नहीं रोक सके। तो ये किसी के बस में नहीं है कि वो अपने आप को रोके की जगह। जब बूढ़ा होने है, मरना है, मरने के बाद भाई क्या है हिसाब किताब है? तो अगर जन्नत और जहन्नम है, मोमिन तो निकल गए, जन्नत में चले गए, और काफिर उनका अशर बहुत है। इसलिए इस दुनिया में अकल से सोचो। अल्लाह ने हमें अकल दिया, दिमाग दिया कि सही क्या है, गलत क्या है, गौर व फिक्र करो। हम दुनिया में कारोबार करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो सही होती है मानते हैं, जो सही नहीं होती नहीं मानते। तो इसमें भी देख लो, गौर व फिक्र कर लो। और अगर फिर तुम गौर व फिक्र करोगे तो अकल तो यही कह रही है कि खालिक है, और वो उसने कायनात को पैदा किया है और वो हमें मारेगा, हिसाब व किताब होगा, ये मौजूद है। फिर वो खालिक एक है या कई है? खालिक एक है या कई है? ये मैं अगला एपिसोड बनाता हूँ, क्योंकि अगली बात फिर लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम अपने अकल को, दिमाग को, दिल को, सुनने को इस्तेमाल करें। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने, उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन।